Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 6 of the novel Dil Tang Tam by Samreen Shah. So let's start it. फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर एलेक्स अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे जावेद भी आया। सिकंदर ने किराए पर उनके लिए फ़्लैट ले लिया था क्योंकि वक्त के घर में 2 कमरे मौजूद थे और दूसरा घर में इतने सारे लोगों को लाना सिकंदर को मुनासिब भी नहीं लगा। आखिर जो भी था वो उसका घर नहीं, हदात और बख्त का घर था। वो अपनी मर्जी ना चाहते हुए भी नहीं चला सकता था। वैसे भी ये छोटी सी बिल्डिंग हदात और बख्त के घर से 10 मिनट के फासले पे थी। जावेद ने अपना बैग रखा और काउंटर पे अपनी चाबी रखकर अपनी भवें खरोचते हुए घर का जायज़ा लिया। खाने का तो इस वक्त दिल नहीं था, मगर रात को बहुत देर भूख लगेगी। क्या कहते हो, कुछ लेना आए? एलेक्स ने हाथ उठा लिए। प्लीज़ यार, मेरी तो हिम्मत ख़त्म हो गई है। कापू ने आज थका के रख दिया। खाने का सोच कर ही दिल अजीब हो रहा है। मैं तो सोऊंगा अब। तुमने जाना है तो फ्लैट को लॉक करके जाना। बात उसकी भी सही थी। जावेद खुद पूरे दिन थक गया था, ये तो फिर 16 साल का लड़का था। ठीक है, तुम जाओ, मैं ही कुछ ले आता हूँ, वो कहते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने फ़ोन को चेक करने लगा। उसके बाद हनान सर की 2 मिस्ड कॉल्स देखकर उसने फ़ोन कान से लगाया और फ्लैट से बाहर निकलकर उसे लॉक लगाने लगा। सलाम दुआ के बाद हनान ने संजीदगी से शेरू की तबीयत पूछी, जिस पे जावेद ने कहा कि ठीक तो नहीं है, मगर सिकंदर ने जाहिर ना करने की मुमकिन कोशिश की। मुझे खबर मिली है और मुझे लगता है सिकंदर लाइल्म है, वरना हंगामा हो जाना था। जावेद ने लिफ्ट का बटन दबाया। कैसी खबर, सब ठीक तो है ना सर? मेगन को किसी ने उन मोहतरम की जेल से निकाल लिया है और 2 अहम गार्ड्स गायब हैं। साथ में एक गार्ड ज़ख्मी है जो कैमरे वाले सेक्शन में होता था। इस बात पे जावेद को झटका लगा। लिफ्ट खुली तो वो अंदर दाखिल हुआ और अपने माथे पे हाथ रखा। क्या मतलब है? सर को बिल्कुल खबर नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको खबर कहाँ से मिली? मेरे भी खास बंदे हैं जो रूस में होते हैं। बहरहाल मुझे हैरानगी है सिकंदर को इस बात की खबर नहीं है। लिफ्ट बंद होने लगी कि कोई लड़की तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। जावेद का ध्यान उस पर नहीं था। वो अपनी टेंशन में बेचारा खौफ भी खा रहा था। बा ने दुनिया हिला डालनी है। 10 प्रॉब्लम्स में उनकी तबीयत भी नासाज थी। वो लड़की अपनी सोच में गुम एकदम उस लंबे से आदमी को देखने लगी जो देखने में उसे खतरनाक लगा। उसका दिल एकदम डूब गया। वो घबराहट में उसे देख क्यों नहीं सकी। अब तो लिफ्ट भी बंद हो गई थी। ये क्या किया उसने? उसने अपनी जैकेट को मुट्ठी में ले लिया और जल्दी से कोई बटन दबाया। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है सर, उनको बताना होगा वरना हंगामा कर देंगे। मुझे हैरानगी हो रही है कि अगर ऐसा वाक़या हो तो वो अलर्ट हो जाता है। ऐसी बेगानगी समझ से बाहर थी। अब वो लड़की को देखने लगा जो एक बटन के बाद दूसरा बटन दबाने लगी। उसने उसके हाथों की तेज़ लर्जिश को एकदम नोट किया। या अल्लाह, ये लिफ्ट खुल क्यों नहीं रही? जोहा ने परेशानी से 10 नंबर का बटन दबाया। पहले ये ग्राउंड में जाएगी। आप जो बटन दबा रही हैं वो ऊपर का है। जोहा एकदम उसकी भारी आवाज़ पर उछली और उससे जितना दूर हो सकती थी हो गई। उसके चेहरे और आंखों में अजीब सी वहशत थी। जावेद को लगा कि वो 1 मिनट में रो देगी। उसने लिफ्ट का बटन दबाया जो एकदम खुल गई। वो लड़की बिना देखे तेज़ी से निकली। जावेद को एकदम अजीब फीलिंग लगी तो वो बिना सोचे समझे निकल पड़ा। जावेद, जब तुम किसी लड़की की आंखों और अंदाज में वहशत देखो तो उसे नज़रअंदाज मत करना। उसके पीछे बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ी कहानी छुपी होती है। बहुत अरसे पहले बहा ने ये बात कही थी और जावेद को पता नहीं उसको देखकर ख्याल आया। उसने देखा वो अब सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। जावेद कुछ सोचकर आहिस्तगी से चलते हुए नीचे उतरने लगा। उसे डर था जिस स्पीड से वो जा रही है गिर ना जाए। वो उसकी घुटी हुई सिसकियों को बआसानी सुन सकता था, तो उसे रुकना पड़ा। कहीं कोई देख कर ये ना समझे कि वो उसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो भाग और रो रही है। थोड़ी देर ठहर कर फिर वो नीचे गया, मगर वो लॉबी से लेकर बाहर पहुंचने तक भी उसे नज़र नहीं आई। ये क्या वो भूत थी जो एकदम गायब हो गई? हालांकि वो 5 मिनट के लिए रुका था। उसने इधर उधर देखा, फिर अपना सर झटक कर गाड़ी की तरफ बढ़ा। जोहा ने जब उसके कदमों को दूर जाते हुए देखा तो ज़रा सा आगे होकर उसकी पुश्त देखने लगी। ये कौन था और मेरे पीछे क्यों आया था? उसने दिल में खुद से कहते हुए अपने
पसीने से भरे चेहरे पे हाथ फेरा और अपने मुंह पे हाथ रखा और अपने कोट को पीछे करते हुए उसने अपनी जलन के निशान के साथ नील को भी देखा तो आंखों में आंसू नए सिरे से आए। रिमशा! वो तेज़ी से बेड से उठा और उसने इर्द गिर्द देखा तो उसके बीच में अरू सो रही थी, मगर रिमशा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो बिना सोचे समझे तेज़ी से उठा और वॉशरूम की तरफ गया, मगर वहाँ उसे ना पाकर उसे बेइंतहा गुस्सा आया। ज़ोर से दरवाजे पे मुक्का मारे वो कमरे से बाहर निकला। सुबह के 6 बज रहे थे और इस वक्त सारे सो रहे थे, जबकि सिकंदर तो रात को बहुत जल्दी सो गया था, इसीलिए उसकी आंख इसी टाइम खुल गई। तेज़ी से नीचे उतरकर वो खामोशी से उसको इधर उधर देखने लगा, वरना उसका अपना घर होता तो अब तक उसकी धाड़ें पूरे सिकंदर बिला में गूंज रही होती। घर इतना बड़ा नहीं था जिस पे ज़्यादा टाइम लगता। वो अब रिमशा को ऊंची आवाज़ में पुकारने लगा था। जब उसने खिड़की में देखा तो वो पिछले हिस्से में खड़ी शॉल लपेटे नजर आई। किचन का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आया। रे! रिमशा ने एकदम डर कर अपने दिल पे हाथ रखा। उसी वक्त सिकंदर ने उसका बाजू पकड़कर घुमाया। तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ हो? वो उसको बाजुओं में लेकर जोर से भींचते हुए फट पड़ा। शायद बुरे ख्वाब के असर में था। तुम्हें बहुत शौक है कि मेरे हाथ से मार खाओ, तब बात समझ में आएगी। वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। सिकंदर, मेरी बात। चुप! उसने उसे छोड़ते हुए उसका चेहरा थामा। यकीन जानो इस वक्त तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि दिल कर रहा है तुम्हें मार दूं, ताकि कोई तुम्हें मुझसे ना छीने। तुम मुझे छोड़कर किसी के पास ना जाओ। वो दांत पीसते हुए इतने जुनूनी अंदाज में बोला कि रिमशा हक्का बक्का रह गई। एकदम वो किसी भूत की तरह अचानक आया और अब उसकी धमकी अमेज बातें, वो भी इतनी सुबह सुबह। दाऊद काम। वो उसे रिलैक्स करने के लिए उसका बाजू थाम कर उन्हें सहलाने लगी कि सिकंदर ने उसको मज़ीद उछलने पे मजबूर कर दिया। और तुम मेरे सब्र का इम्तिहान लेने के लिए इस दुनिया में आई हो, यहाँ आराम से खड़ी हो ताकि तुम्हें कोई आसानी से मुझसे दूर कर दे, है ना? क्यों रे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? रिमशा समझ गई उसने रात को अपना पैनिक अटैक की दवाई नहीं ली। उसी का असर है कि वो अब हिस्ट्रिक हो रहा है। रिमशा ने उसके कंधे पे हाथ रख के उसे दबाया और दूसरे से अपना चेहरा उसकी गिरफ्त से निकालना चाहा कि सिकंदर ने गिरफ्त मजबूत की। तुम सिर्फ मेरी हो, सुना तुमने? मुझे कोई तुमसे दूर करेगा तो उसके जिस्म के इतने छोटे छोटे टुकड़े करूँगा कि कोई उसका वजूद किसी भी तरीके से पहचान नहीं सकेगा। और अगर तुम मुझसे अलग हुई या हमारी दूरी की जिम्मेदार बनी तो तुम्हें मार के, खुद को मार कर चैन से बैठूंगा। रिमशा को उसको किसी तरीके से कंट्रोल करना था, तो उसने अपना चेहरा सिकंदर की गिरफ्त से हटाकर उसका चेहरा थाम कर बड़ी शिद्दत से उस पर प्यार भरा हमला किया। अब यही हल बचा था। सिकंदर की जान में जान आई। उसने भी अपनी शिद्दत बढ़ाते हुए उसके गिर्द बाजू हाइल किए और उसे घुमाकर दरवाजे के साथ लगाया। फिर वो बीच में बोला, वादा करो मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा वही पुरानी वाली हमाकत नहीं करोगी। रिमशा ने सांस बहाल करते हुए सर हिलाया, मगर सिकंदर ने उसके बालों में उंगलियां फंसाकर मज़ीद करीब होकर गुर्राया। मुझे तुम्हारे वर्ड्स चाहिए रे। तौबा! वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था, जहाँ नरमी का दूर दूर तक कोई सीन नहीं था। मैं ऐसी कोई हमाकत नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस सिकंदर, मगर आप परेशान होना छोड़ दें, मुझे आपसे कोई नहीं छीनेगा। उसने सिकंदर का गाल थाम कर उसे नरमी से कहा। ऐसे जुनूनी वक्त में वो बिल्कुल डर जाया करती थी कि सिकंदर उसके गुस्से और लात में भी कंट्रोल में नहीं आया करता था। कोई है? उसने मेरा सुकून मुझसे छीन लिया। उसने एक बार फिर रिमशा को प्यार किया और अपनी पेशानी उसके साथ टिकाई। अब आप उसका सुकून छीने, ये मैं आपको कहती हूँ, मगर सिकंदर प्लीज़ ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा जिससे मुझे वो दोबारा मंजर देखने को मिले जो 3 साल पहले मुझे और बख्त को हिला चुका था। सिकंदर अब रे को बाजुओं में लिए बिल्कुल ठंडा हो गया था। रिमशा की मोहब्बत हमेशा सिकंदर जैसे बीस्ट को कैद में रखती थी, मगर सिकंदर की मोहब्बत हमेशा ये कैद तोड़ने पे मजबूर करती थी। बड़ा ही अजीब रिश्ता था रे और सिकंदर का, जो एक वक्त में ये आग बुझती और जलती रहती थी। सिकंदर ने उसके कंधे के गिर्द दोनों बाजू फैलाकर उसके सर पे अपने लब रखे। नहीं देखोगी तुम, लेकिन तुम हर चीज़ के लिए तैयार भी रहना, क्योंकि कभी कभी किस्मत आप पे मेहरबान नहीं होती। पता नहीं ये बात क्यों मुंह से निकल गई। रिमशा ने सिकंदर की शर्ट को मुट्ठी में लिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा सिकंदर। रिमशा के लहजे में सिकंदर को नमी महसूस हुई।
اسے اپنے بلا وجہ کے جنونی اور غصیلی طبیعت پہ پہلی بار غصہ آیا۔ ہاں یا پھر اس نے کہنے سے روک دیا تھا۔ پہلے ہی وہ ڈری ہوئی تھی تو یہ کہنے کی ویسے بھی ضرورت نہیں تھی۔ سکندر اس سے الگ ہوا تو اس کی نمی کو آنے سے پہلے ہی اس نے روک دیا اور انگوٹھے کی مدد سے اسے بھاگتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لایا۔ تم کب اٹھی؟ بس نماز کے لیے اٹھی تھی۔ اس سے پہلے رات کے 3 بجے شاید ماموں اور بخت کی تیز آوازیں آئیں تو 1 منٹ کے لیے تو مجھے لگا دونوں لڑ رہے ہیں، مگر ماموں شاید بخت کو ڈرا رہے تھے، میرے خیال سے ہارر فلم دیکھ رہے تھے۔ سکندر مسکرا کر تعصب سے سر ہلانے لگا۔ دونوں نارمل کپل ہرگز نہیں لگتے، بچوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ میں تو سوچ رہا ہوں آگے جا کر ان دونوں کے بچے ہی انہیں سمجھا اور روک رہے ہوں گے۔ رمشا سکندر کے لائٹ موڈ پہ مسکرائی اور ذرا لال بھی ہو گئی کہ لائٹ بھی کس بدولت ہوا تھا۔ بخت بہت خوش ہے سکندر، ماموں بہت خیال رکھتے ہیں، آپ نے اس کی آنکھوں کی چمک نہیں دیکھی؟ سکندر نے اپنی داڑھی کو کھروچتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی طرف سے میں واقعی بہت پرسکون ہو گیا ہوں۔ پتہ ہے صوفی جب کبھی میرے خواب میں آتی ہے اس کے چہرے پہ اصل خوشی ہوتی ہے، وہ بہت پرسکون ہوتی ہے۔ رے، میں نے آج سے پہلے صوفی کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ رمشا نے اس کے ہاتھ کو ہولے سے دبایا۔ وہ خوش ہے آپ کی وجہ سے۔ ستیہ ناش جائے حداد آپ کا اور اس گھڑی کا۔ اوپر سے بختاور کا شور سنائی دیا۔ سکندر اور رے اوپر دیکھنے لگے۔ بختاور نے اونچی آواز میں کہتے ہوئے حداد کی گھڑی کو، پھر حداد کو غصے سے دھکا دیا۔ بیچارہ جو بیڈ کے کونے میں لیٹا تھا بخت کی وجہ سے ایک دم دھڑام کر کے گرا۔ اف میرے اللہ، کیا آفت آ گئی! اپنی اس منحوس گھڑی کو بند کریں حداد، نہیں تو میں آپ کا سر پھوڑ دوں گی۔ بختاور منہ پہ تکیہ رکھتے ہوئے لیٹنے لگی کیونکہ کلاک پھینکنے پر بھی چپ نہیں ہوا۔ حداد غصے سے اٹھا اور بختاور کے منہ سے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ شرم نہیں آتی اپنے شوہر کو ایسے پھینکتے ہوئے؟ بخت تم اپنی حد کراس کرتی ہو، اب پرے ہٹو نہیں تو تمہیں ٹیرس سے باہر پھینک دوں گا۔ بختاور غصے سے اٹھی، اس کے منہ پہ سارے بال آئے ہوئے تھے مگر وہ اپنے بال ٹھیک کرنے کی بجائے اسے مکے مارنے لگی۔ 10 بار پھینکوں گی۔ ایک تو میری نیند خراب کی آپ نے، بمشکل 10 سیکنڈ ہوئے تھے، اتنی اچھی نیند آئی تھی اور میں جیسن مومبا سے مل رہی تھی اور آپ اور یہ چیختی ہوئی ڈائن، بند کریں اسے۔ حداد کا پہلے ہی پارا آؤٹ ہوا تھا، اب خواب میں اس کا جیسن مومبا کو سوچ کر مزید دماغ خراب ہو گیا۔ نہیں کروں گا، بلکہ ٹھہرو، تم اپنے شوہر کے ساتھ لیٹتے ہوئے جیسن مومبا سے ملاقاتیں کرتی ہو، سب بتاؤں گا تمہارے اس عظیم سکندر اعظم کو۔ میری طرف سے 10 شکایتیں لگائیں، آپ اپنا خود چہرہ خراب کریں گے۔ بختاور کمبل اوڑھ کر دوبارہ لیٹ گئی تھی کیونکہ کلاک چپ ہو گیا تھا مگر بیچاری کو شوہر بھی اسی جیسا ملا تھا۔ حداد نے میوزک سسٹم آن کر دیا اور اسے اونچا کر دیا۔ یا اللہ سکندر، ایسے تو ارو اٹھ جائے گی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سکندر نے اوپر دیکھا اور کندھے اچکائے۔ آؤ رے آف سن شائن، چائے بناتے ہیں، چھوڑو انہیں، یہ دونوں میاں بیوی جانے۔ سکندر کو سن کر رمشا کا منہ کھل گیا۔ بختاور نے کمبل ہٹا کر اب حداد کا گلا دبانے کا تہیہ کیا۔ آئی ول کل یو، وہ حداد پہ حملہ کرنے لگی کہ حداد نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ جیسن مومبا، اب تمہارے منہ سے یہ نام نہ سنو۔ حداد اس کو دفع کریں، میوزک بند کریں، ہم اکیلے نہیں ہیں، آپی اور ماما کے ساتھ ارو بھی ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر بخت۔ حداد اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے اونچا کرتے ہوئے گرایا۔ میں تمہارے ساتھ رات کو ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا اور تم نے مجھے نظر انداز کر کے اپنے ماما اور آپی کے ساتھ وقت بتایا۔ چلو مگر رات کو تمہارے ساتھ مووی دیکھنا چاہتا تھا اور تم مجھ سے لڑ کر سو گئی، اور اب جیسن مومبا کا نام میرا خون کیوں کھلانے کی ٹھان لی ہے؟ ہارر فلم کے ساتھ وقت بتایا جا سکتا ہے حداد، اور بند کریں اسے، میں توڑ دوں گی۔ وہ اپنا آپ حداد سے چھڑوانا چاہتی تھی مگر حداد نے میوزک سسٹم بند کر کے اسے اٹھا کر باہر ٹیرس پہ لے آیا۔ سوری بولو اور اونچی آواز میں آئی لو یو کہو مجھے، ورنہ یہیں پھینک دوں گا۔ کاش آپ کے لمبے بال ہوتے، انہیں کھینچ کر بینگن کا بھرتا بناتی۔ میں ماما کو چلا کر بلاؤں گی حداد۔ مگر حداد مزید جھکا تو بخت نے اس کی شرٹ دبوچی۔ جو کہا وہ کرو ماما، اب تم نے ماما کا نام لیا تو تمہارا اس سے بھی برا حشر کروں گا۔ حداد مزید ریلنگ کے قریب آیا تو بخت کو بولنا پڑا۔ اچھا حداد، آئی لو یو، اور تم جیسن مومبا سے بھی زیادہ عظیم ہو۔ بختاور نے دانت پیستے ہوئے جلدی میں کہا۔ کیا کہا؟ مجھے سنائی نہیں دیا، اور ذرا پیار سے بولنا۔ آئی لو یو سو مچ ڈاکٹر، اب مجھے اتاریں اس سے پہلے ماما نازل ہو جائے۔ حداد نے اسے اتارا۔ دوبارہ ایسے کیا نا تو پنکھے سے الٹا لٹکا کے پنکھا چلا دوں گا، جائن۔
میں جب ڈائن بن گئی نا تو یہ بچی ہوئی آنکھ بھی کھینچ کے نکال دوں گی۔ کھینچو، حداد نے جھک کر شرارت سے کہا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ بختاور اس کے منہ کو پرے کرتے ہوئے جانے لگی کہ حداد نے اسے روک کر گال پہ پیار کیا۔ بختاور نے اس کے پیر پہ اپنا پیر رکھ کر زور سے مارا اور بستر کی بجائے سیدھا باہر چلی گئی۔ حداد اپنے کمرے کا حشر دیکھ کر ہنسا۔ اپنا ٹاول اٹھا کر ریفریش ہونے کے لیے واش روم گھس گیا۔ اس وقت بخت لانڈری روم سے گیزر بند کر چکی تھی۔ اب انجوائے کرنا حداد عظیم، میری نیند خراب کی ہے نا آپ نے۔ پرسکون ہو کر وہ نیچے بڑھی تو ماما اور آپی کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ ارہا سکندر کی گود میں اپنے کان پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی اور باپ سے شور کی کمپلین کر رہی تھی۔ سکندر مسکرا کر چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا، ارو دیکھو آ گئی تمہاری نیند جگانے والی، ڈانٹو انہیں۔ سکندر نے اشارہ کیا تو ارو نے ابھی تک کان پہ ہاتھ رکھا اور اب بخت کو گھورنے لگی۔ بخت کان پکڑ کر کچھ کہنے لگی کہ حداد کے شور پہ رمشا نے اپنے سر پہ ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے سکندر کو دیکھا۔ سکندر بھی ہنس پڑا۔ ویلکم ٹو پاگل خانہ ماما۔ بخت بھی ارہا کی طرح کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہوئے بولی، پاپا ایئر ہرٹ می، سلیپ آپی، نانا بیڈ، ای ہوم بیڈ، می گو ہوم۔ ارہا سکندر کے سینے پہ سر رکھے بولی، اب یہ آپی کی سزا ہے کہ آپی اس لاڈلی کو سلائیں گی، جبکہ مجھے ابھی اور اسی وقت نکلنا ہے۔ آپ کہاں کو نکلے؟ اور چلو ارو، آؤ آپی اور آپ مل کر سوتے ہیں۔ نہیں، پہلے بختاور میڈم حداد کو ناشتہ کروائیں گی، اسے کام پہ بھیج کر پھر سوئیں گی۔ ماما کی بات سن کر بخت کا منہ کھل گیا۔ ماما یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ماما آپ کو پتا ابھی حداد نے… یہ تم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے بچے، چلو جلدی سے حداد کے لیے کچھ بناؤ رے، بخت سے کوئی چھوٹا سوٹ کیس لو اور میری پیکنگ کر دو، میں کل تک آ جاؤں گا۔ ماما آپ کہاں جلدی ہے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بختاور اب سکندر سے ارہا لینے لگی جس کی آنکھیں اب بند ہو رہی تھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تم سب نے میری بہت خدمت کی، میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے، چلو ڈو یور ورک۔ سکندر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اوپر چل پڑا۔ بخت نے ارو کے سر پہ اپنی تھوڑی رکھ دی۔ سوری ببا، مجھے آپ کا خیال کرنا چاہیے تھا، مگر دیکھو کیسی سزا ملی۔ آپی مجھے اپنی پرانی زندگی واپس چاہیے۔ اوہ، یہ زندگی تو بیٹا آپ نے خود چنی ہے، میں تو چلی، رمشا بھی شرارت سے کہتے ہوئے بخت کی سائڈ سے گزری۔ ہیلی کاپٹر سے اتر کر وہ دو بندے جو اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے اسے خوش آمدید کہنے لگے۔ اس نے ان سے ہاتھ ملایا۔ وہ اس وقت نیوی بلو سوٹ میں ملبوس، نیوی بلو ٹائی میں خطرناک مگر دہلا دینے والی حسین شے لگ رہا تھا۔ کروشیا اچانک آمد کی وجہ مصطفیٰ تھا، کیونکہ مصطفیٰ کو پتہ چلا کہ اس اسپورٹس ارینا میں وہ لوگ موجود ہیں جس پہ ان دونوں کو شک تھا، بلکہ تقریباً یقین بھی تھا۔ سکندر اب اس خوف سے مکمل طور پہ خود دور ہو جانا چاہتا تھا، جتنا جلد از جلد ہو سکے وہ اس مسئلے کو ختم کرے۔ سامنے آسٹن مارٹن کھڑی ہوئی تھی۔ سکندر سمجھ گیا ضرور وہ بیٹھا ہوگا، تو بلینئر صاحب کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اتر کر میرا استقبال کرتے۔ اس نے لمبے سے چوڑے باڈی گارڈ کو کہا جو مصطفیٰ کا بندہ تھا۔ اس کے پیچھے کالے سوٹ میں جاوید بھی موجود تھا، جبکہ ایلیکس رمشا اور ارہا کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھا۔ نو، وہ اس لیے اندر ہیں کیونکہ جگہ جگہ جرنلسٹ ہوتے ہیں تو کچھ بھی خبر پھیل سکتی ہے، تو وہ آپ کی سیفٹی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ سکندر کاپو کی بجائے بالکل بھا والے انداز میں ہنسا جو وہ اکثر جمالی کو چڑانے کے لیے کیا کرتا تھا۔ سن رہے ہو جاوید میاں، بھا سے بھی زیادہ کوئی مشہور ہو سکتا ہے، اس کے ڈرامے تو چیک کرو۔ ہاں، اسے کہو باہر آ کے ملے، دیکھنا اس کی مشہوری ڈبل کر دوں گا۔ تمیز تو چھو کر نہیں گزری تمہیں کاپو، اور بھول کیوں جاتے ہو، 12 سال بڑا ہوں تم سے۔ سکندر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ نیلی آنکھوں اور گھنی براؤن داڑھی والا لمبا کڑیگل چوڑا آدمی اور کوئی نہیں میکسملین مارٹن بلکہ مصطفیٰ آصف تھا۔ ارے بڑی خالص اردو بولتے ہو تم تو، کوئی دیکھ کر یقین نہیں کرتا ہوگا۔ ویسے دیکھ کر صدقہ اتارنے کا دل کرتا ہے کہ تم جیسا پلے بوائے پکا اللہ کا بندہ بن گیا۔ تمہیں دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اپنا جمالی یاد آ گیا ہے۔ ہائے جاوید، میری تصویر بھیجنا، بیچارہ مسکرا دے گا ذرا۔ فضول اور غیر ضروری بولنے کی عادت ویسے گئی نہیں تم میں کاپو،
مصطفیٰ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ کاپو نہ بولو یار، منہ سے بھا سننا اچھا لگتا ہے۔ اب تو بھائی مسلمان ہو، اسلام کی حیثیت سے بھائی بھائی بنے تو گلے ملنے میں اعتراض تو نہیں ہے نا؟ یا یہ حق اب اپنی وائف کو دیا ہے بس؟ سکندر کی بات پر مصطفیٰ آگے بڑھا اور سکندر سے بغلگیر ہوا۔ یار اس عمر میں تو میں بڑا جوان تھا، تم تو بھائی ابھی سے بوڑھے ہونے لگے، بال بھی خاصے سفید ہو رہے ہیں۔ بڑے ہو تو لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ جانتے ہو مجھے 1 منٹ میں ناک آؤٹ کر دیتا ہوں۔ مصطفیٰ مسکرایا جیسے کسی چھوٹے بچے کی بات پہ بندہ مسکراتا ہے، مگر وہ سکندر کی بہت عزت کرتا تھا۔ اپنے مقابل کسی کو سمجھتا تھا تو اس شخص کو جو کہنے میں اس سے 12 سال چھوٹا تھا، مگر اپنی طاقت میں وہ اس کی عمر کے برابر ہی تھا۔ بہت عرصے بعد مل کر اچھا لگا کاپو، مصطفیٰ نے گلاسز پہنتے ہوئے سکندر کو کہا۔ کوئی اپڈیٹ؟ ہاں وہیں پہ ہوگا تھوڑی دیر میں، سنا ہے پہنچنے لگا ہے۔ تم ایسا کرو، وہ سامنے جیپ میں جاؤ، ہم دونوں ساتھ جائیں گے تو اسے لگے گا ہم ساتھ ملے ہیں۔ کیوں؟ تمہاری آسٹن مارٹن کو میں نے گندا کر دینا تھا مسٹر او سی ڈی؟ وہ جانتا تھا مصطفیٰ کو او سی ڈی والی بیماری ہے۔ مصطفیٰ تعصب سے سر ہلاتے کچھ کہنے لگا جب اس نے دیکھا اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے دیکھا الان کی کال تھی۔ فون کان سے لگاتے ہوئے اس سے بولا، تم بے شک اس میں چلے جاؤ، تم سے کون بحث کرے، کبھی کبھار تم مجھے میرے بیٹے براق کی طرح لگتے ہو۔ ہیلو الان، یا بڈی، اوکے اوکے۔ کوئی اس کے سامنے گاڑی میں فٹافٹ بیٹھ کر زن سے گاڑی آگے بڑھا چکا تھا اور مصطفیٰ نے مڑ کر دیکھا تو ہنسا۔ وہ واقعی براق کی طرح تھا۔ حداد نے فائل بند کی اور زوہا کو دیکھا جو سر جھکائے اپنے آنسو تیزی سے صاف کر رہی تھی۔ حداد بالکل سنجیدگی سے اسے دیکھنے کے بعد ٹیشو پیپر آگے کر کے بولا، زوہا رونا بند کریں، کوئی بات نہیں، یہ فائنل ایگزامز نہیں تھے۔ مگر وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ حداد کو لگا ایگزام سے زیادہ اسے کسی اور چیز کا دکھایا جا رہا تھا اور وہ جاننا چاہ رہا تھا، اور آج اس نے جاننے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک تو دروازہ کھلا ہے زوہا، کوئی بھی گزرے گا یا اندر آئے گا تو اس پر برا اثر پڑے گا، یا آپ رونا بند کر دیں یا میں اٹھ کر دروازہ بند کر دوں۔ جیسے ہی دروازہ بند کرنے کی بات حداد نے کی، زوہا نے تیزی سے اپنا سر نفی میں ہلایا اور ٹیشو نکال کر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، ایم سوری سر، مگر مجھ سے اب نہیں ہو پائے گا، میں اب نہیں پڑھنا چاہتی سر۔ حداد نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ ایک اسٹوپڈ سے پیپر کی وجہ سے پوری زندگی کا فیصلہ کرنے میں تم نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ آج کل باہر بھی نہیں نکلتی، فریش ہوا کھانے کی سخت ضرورت ہے۔ دیکھو زوہا، میں یہ مسئلہ تمہارے ساتھ ہینڈل کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی تمہارے پیرنٹس کے دخل دیے بغیر، کیونکہ میں بچوں پر پریشر ڈالنا بالکل قبول نہیں کرتا، خاص کر پڑھائی کے معاملات میں تو بالکل نہیں۔ اگر تمہارا ذرا بھی انٹرسٹ نہ ہوتا تو میں سیدھا کہہ دیتا کہ چھوڑ دو، مگر تم بہت برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، تمہیں کوئی چیز پریشان بلکہ ٹریگر کر رہی ہے جس کی وجہ سے تم فوکس نہیں کر پا رہی۔ گیپ لینا چاہتی ہو تو میں پرنسپل سے ڈسکشن کرتا ہوں، جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ زوہا سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ زوہا کو حداد کی باتیں سن کر ذرا سی ڈھارس ملتی تھی۔ اس کو حداد میں پتہ نہیں ایک بڑے بھائی والا روپ نظر آتا تھا، گو کہ اس کا اپنا کوئی بھائی نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی اگر ہوتا تو حداد جیسا ضرور ہوتا۔ لیکن کچھ تھا جس سے وہ مطمئن نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کی بے چینی حد سے بڑھ رہی تھی۔ حداد نے اس کے ہاتھوں کی حرکت پہ غور کیا، پھر نظر ہٹا کر بولا، دن میں کتنا پانی پیتی ہو تم؟ زوہا نے حیرانگی سے اپنا سر اٹھایا اور پھر تیزی سے جھکا بھی لیا۔ پتہ نہیں کون سی پوزیشن کے بارے میں نہیں پوچھا، زوہا بتاؤ کتنے گلاس پانی پیتی ہو؟ اس نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ٹائم دیکھا۔ اس نے وقت کو بھی پک کرنا تھا اور رمشا کے پاس بھی جانا تھا، کیونکہ ذرا سی دیر کی تو سکندر نے جان سے مار دینا تھا۔ لیکن اس بچی کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ضروری تھا جس کو سخت مدد کی ضرورت تھی۔ پتہ نہیں سر، اس نے اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ سوتی کتنے بجے ہو بچے؟ اس نے آخر میں بچے پہ خاص زور دیا تاکہ وہ کوئی غلط مطلب نہ لے لے۔ جو آج کل وہ اس کے انداز میں نوٹ کر رہا تھا وہ یہ تھا، وہ ہر مرد سے بدکتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں عجیب خوف ہوتا تھا۔ ابھی بھی جتنی ہمت کر کے یہاں بیٹھی تھی وہی جانتی تھی۔ سر میں جاؤں؟ اس نے اتنی بے بسی سے کہا کہ حداد کو اس پہ ترس آ گیا۔ آج تم نے 2 کام کرنے ہیں زوہا، ڈھیر سارا پانی پینا ہے اور زبان پہ آیت الکرسی کا ورد کرتے رہنا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو مجھے کال کرنا بیٹا، ٹرسٹ می، آپ کو مایوسی بالکل نہیں ہوگی۔ زوہا نے سر اٹھایا تو ان بے رنگ آنکھوں میں اس نے حداد کے لیے تشکر محسوس کیا جسے حداد نے نظر انداز کیا۔
थैंक यू सर, मगर सर वो पेपर्स 2 पेपर्स हैं, वो तुम नहीं दोगी। मैं इस बारे में कुछ करता हूँ। अभी के लिए बस तुम यूनी आ जाया करो, मेरे से एक्स्ट्रा क्लासेस लो और हम कुछ डिस्कशन करेंगे। ओके, अब जाओ, मैं भी अब निकलने लगा हूँ। किसी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ लोग बकवास करते रहते हैं, तुम्हारा काम है आगे बढ़ जाना। उसने सर हिलाया और कांपते हाथों से बैग और अपनी फ़ाइल उठाने लगी। क्या दाद ने फ़ाइल खींच ली, ये मेरे पास रहेगी, तुम बेफिक्र होगे घर जाओ। कोई एग्ज़ाम्स के बारे में पूछे तो कह देना बाकी के 2 पेपर कैंसिल हो गए, अगर मसला हुआ तो मुझे बता देना। थैंक यू सर, उसने तेज़ी से कहा। हदाद ज़रा सा मुस्कुराया। थैंक यू से काम नहीं चलेगा जोहा, मुझे तब्दीली चाहिए। कहकर वो अब चेयर घुमाते हुए दराज खोलकर उसकी फ़ाइल रखने लगा। जोहा हदाद को देखने के बाद अपनी आंखों में दोबारा आने वाली नमी को तेज़ी से हटाकर वहाँ से चली गई। हदाद ने अब नज़रें हटाकर दरवाजे को देखा, फिर कुछ सोचकर उसने अपना फ़ोन उठाया और कॉल मिलाई। अपनी ग्लासेस उतार कर वो बोला, इवनिंग ग्रैनी लाना, मैं एक ड्रीमी बोल रहा हूँ। जी आपके वक्त बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ और ना आपको मेरे लहजे से खुशी झलकती हुई नज़र आती, वरना आपको मेरे लहजे से खुशी झलकती हुई नज़र आती। ग्रैनी लाना आगे से उसे कुछ कहने लगी, जिस पे वो हंस पड़ा। अच्छा, आप फारिग हैं? इस वक्त स्टोर में है कि घर पर? बस ज़रा ज़रूरी बात करनी है, वक्त को इस बारे में ना पता चले। जी खैरियत है, मैं आता हूँ आपके पास। वैसे भी मेरी भांजी आई है तो कुछ खाने की चीज़ें भी लेनी है। ओके, गुड बाय। चलो हदाद अजीम, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। हाय बख्त, इसे किस जहां से उठाकर ले आई हो? तुम्हारे कंधे पर सर रखे, आंखें बंद किए गुड़िया लग रही है। वैसे तुम इसकी बहन कम माँ ज़्यादा लग रही हो। तौबा, कितनी एनर्जी थी इसमें, बोलती कितना है। और लड़कियों के मेकअप की बजाय वो जहाँ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे वहाँ भाग कर खेलना चाह रही थी। बख्तावर ने इरहा की पीठ सहलाई और मुस्कुरा कर बोली, जब ये पैदा हुई थी तो इसने अपनी अम्मी की दर्द भरी आवाज़ की बजाय मामा की धाड़ सुनी थी, और एक नहीं बहुत सी। बस फिर इसको पता चल गया वो एक कापू के घर पैदा हुई है और वो मामा की जगह लेगी। सब समझे जैसे बख्तावर ने अपना शौहर छुपाया हुआ था, वैसे ही तुमने अपनी बेटी छुपाई हुई थी। अभी तक यकीन नहीं कर रहे तुम्हारी कज़न है। अगर ये गुड्डा मेरा होता तो अभी दिखाने का सवाल ही ना पैदा होता। ये हदाद पता नहीं कहाँ रह गए हैं, ज़रा देर हो गई तो मेरी खबर नहीं, तो मेरी खैर नहीं। तुम अपने जेसन मोहम्मद से कब से डरने लगी? बख्तावर अपने फ़ोन को खोलकर हदाद को मैसेज कर रही थी जब एंड्रिया की बात पे चौंक उठी। उनसे कौन डरता है, मैं अपने मामू की बात कर रही हूँ। वैसे अगर उसके मामले मुझसे कोई कोताही हो जाती है तो हदाद भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। इरहा नाना की जान है ना। गॉड, अजीब फैमिली हो तुम। तुम्हारे मामू तुम्हारी मदर के लक़ब से पुकारे जाते हैं, तुम्हारी ममानी आपी के, जबकि तुम इसकी आपी और तुम्हारा हस्बैंड इसका नाना। बख्तावर इरहा के गाल को प्यार करते हुए मुस्कुराई। हाँ, है तो बहुत अजीब, मगर मेरे नज़दीक हम दुनिया की सबसे खूबसूरत और परफेक्ट फैमिली है। जैसे ही वक्त ने कहा, इरहा ज़रा सा किसमिसाई, फिर एकदम पता नहीं क्या हुआ जो पापा पापा कहते हुए रोना शुरू हो गई। बख्तावर और एंड्रिया बौखला गई। ये इसे क्या हुआ? अरू बब्बा, इरहा अपने कान पे हाथ रखते हुए रोने लगी। पापा मी हर। अरू, पापा को मिस कर रही हो? चंदा, मैं अभी पापा से कॉल पे बात करवाती हूँ। मगर इरहा ने और ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। यार वक्त, इसे चुप करवाओ। प्रिंसिपल पहले ही नहीं चाहती कि तुम बच्ची लाओ, अब इसका रोना गड़बड़ न कर दे। बख्तावर ने उसे घूरा। ग्राउंड एरिया में है हम, क्लास में नहीं। और ये एमी नहीं रोती, मैं ज़रा चेक कर लूँ। वैसे आप ही बता रही थी कि जब इसका पैम्पर चेंज करना होता है तो चिढ़ती है, लेकिन ये रो रही है जो कि बिल्कुल समझ से बाहर है। बस चंदा, बस अभी नाना आते हैं। आपी, पापा मी हर्ट आपी। वो अब टांगे हिलाने लगी। वक्त से संभालना मुश्किल हो गया। अरू ठहरो, मैं आपको जूस दूँ। इससे पहले वो अपना बड़ा सा बैग उठाती किसी ने इरहा उससे ले ली। उसने देखा हदाद था। क्या हुआ प्रिंसेस? बख्तावर, क्या किया तुमने? बख्तावर पहले ही घबराई हुई थी, हदाद के इस अंदाज पे परेशान भी हो गई। मुझे नहीं पता, अभी मेरे कंधे पे सर रख के सो रही थी। मैं और एंड्रिया बात कर रहे थे तो एकदम पापा कहकर रोने लगी। हदाद उसे हिलाने लगा और बोला, अरू व्हाट हैपेंड? रो क्यों रही हो? मगर वो बार बार कानों को हाथ लगाकर सिकंदर को पुकार रही थी।
حداد بنا کچھ کہے اسے لے کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ بختاور بیگ اٹھا کر بولی، میں چلتی ہوں، رات کو مجھے لیکچر میسج کر دینا۔ یار یہ غصہ تو نہیں کریں گے تمہیں؟ پتہ نہیں مگر مجھے لگ رہا ہے میری شامت آنے لگی ہے، وہ کہہ کر ان کی طرف بڑھی جو ارہا کو پیار کرتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارو بس، اچھا اگر ارو چپ نہیں ہوگی تو میں اس کو اوپر پھینکوں گا، اس نے ارو کو پکڑ کر ذرا اوپر کرتے ہوئے کہا، مگر وہ کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے بول رہی تھی، نانا می ایئر می ہرٹ۔ اب حداد چونک کر اس کے کان کو دیکھنے لگا تو گہرا سانس لیا اور ارہا نے سوتے ہوئے شاید اپنے کان کو زور سے کھینچا تھا جس کی وجہ سے ٹاپس نے اس کی جلد کو ذرا چیڑ دیا تھا۔ حداد نے ہاتھ لگا کر چیک کرنا چاہا مگر ارہا روتے ہوئے مزید پیچھے ہو گئی۔ او پرنسس، سوری، ابھی نانا ٹھیک کرتے ہیں۔ نانا ہیلپ ارو کوائٹ۔ وہ ارو کے گال پہ زوردار بوسہ دیتے ہوئے گاڑی کی طرف آیا۔ حداد کیا ہوا؟ ارو کیوں رو رہی ہے؟ حداد نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور ارہا کو بیبی سیٹر میں بٹھانا چاہا مگر ارہا نہیں بیٹھ رہی تھی۔ ارہا، نانا ہیلپ یو سٹ۔ پھر ارو نو ہرٹ۔ رمشا نے اس کو اتنی سی عمر میں ٹاپس پہنا دیے، اس نے کھینچے ہیں تو اب اسے درد ہو رہا ہے۔ اللہ میری جان، لائے مجھے دیں حداد، میں پیچھے بیٹھتی ہوں، اسے چپ کرواتی ہوں۔ حداد نے نفی میں سہ ہلایا۔ ڈیش بورڈ سے اپنا لالی پاپ نکال کر دو، میں اس کو چپ کرواتا ہوں، ابھی چپ ہو جائے گی۔ بس بس، یہ دیکھو ارہا اڑ رہی ہے۔ اس نے ایک دم سیدھا ہو کر ارہا کو اچھالا۔ ارہا روتے ہوئے ایک دم حیرت سے چپ ہوئی۔ بختاور منہ کھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے حداد نے ڈرا دیا۔ حداد نے پھر مسکرا کر اچھالا۔ اب کی بار ارہا ذرا مسکرائی۔ ہیں، ارو کو پھر سے اڑنا ہے؟ بولو پرنسس۔ اس نے ایک بار پھر اچھالا، اب کی بار اتنی اونچائی سے کہ بخت کو اس کے سامنے آ کر بولنا پڑا، حداد گر جائے گی، یہ لیں۔ ارہا اب کی بار تھوڑا سا کھلکھلائی، نہیں گرے گی جب میں ہوں اس کے ساتھ، دیکھا، نو ہرٹ ارو۔ یہ لو، اب ارہا یہ منہ میں ڈالے گی، پھر نانا اس کا ایئر دیکھیں گے اور پھر ہم ارو کو بہت سی سویٹس لے کر دیں گے۔ حداد نے جس انداز میں کہا، بختاور اس کو میسمرائز ہو کر دیکھنے لگی۔ بلیک ٹی شرٹ کے اوپر بلیک کوٹ کے ساتھ گلاسز پہنے وہ اپنے سلجھے بال اور چمکتی ہوئی آنکھ اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کے دل کو چھو رہا تھا۔ حداد نے لالی پاپ کھول کر ارہا کو دی جس نے منہ میں ڈال لی۔ اب وہ مکمل طور پہ چپ ہو گئی تھی۔ حداد اس کو چائلڈ سیٹ پہ بٹھا کر اس کو بیلٹ باندھتے ہوئے بخت سے بولا، بخت یار تم ڈرائیو کرو، میں ذرا اس کے کان سے یہ ٹاپس نکالوں، کہیں یہ پھر نہ رونے شروع کر دے۔ بختاور کھڑی رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بخت؟ حداد سیدھا ہو کر اسے کچھ کہنے لگا جب بخت نے اسی وقت اس کی گردن پہ دونوں بازو ڈال کر اس کے گال پہ بڑے زور سے اپنے پیار کی مہر چھوڑی۔ حداد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آئی ایم لکی ٹو ہیو یو موموا بریکٹ۔ میں خوش قسمت ہوں تمہیں پا کر موموا، بختاور چہک کر کہتے ہوئے اس کے کوٹ سے چابی نکال کر آگے بڑھی۔ حداد سرپرائز ہو کر اسے دیکھنے لگا، پھر ارہا کا دروازہ بند کر کے وہ گھوم کر پچھلی سیٹ میں بیٹھا۔ بختاور گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ گھر کی بجائے چوکولینٹ کی ڈائریکشن ٹائپ کرو اسکرین پہ، یا ایک سیکنڈ میں لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، تم اسے فالو کرو۔ بختاور کا چہرہ چھوٹے بچے کی طرح چمک اٹھا۔ ہم وہاں جا رہے ہیں، مجھے تو وہ جگہ پتہ ہے، شان کے ساتھ گئی تھی۔ حداد نے اسے گھورا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بٹر کپ کے لیے سویٹس لیں گے، کیوں بیبی؟ ارہا مزے سے لالی پاپ منہ میں ڈالے باہر کے نظارے کو دیکھ رہی تھی، مگر کان میں تکلیف کی وجہ سے بار بار اس کے چہرے کے نقوش کھنچ رہے تھے۔ حداد نے انگلی کے پوروں سے اس کے کان کو چھوا تو ارہا اس کو گھور کر دیکھنے لگی۔ یار مارننگ سٹار، یہ مجھے بالکل سکندر کی طرح گھور رہی ہے۔ ایک منٹ کے لیے تو میں گھبرا گیا۔ جب حداد کا موڈ اچھا ہوتا تھا تو وہ بختاور کو مارننگ سٹار بلاتا تھا، ورنہ وہ اس کے لیے یا تو چڑیل ہوتی یا ٹائن۔ بیچارے غریب کو ذرا سی خوشی جو بخشی تھی یہ بخت میڈم، بیچارے غریب کو ذرا سی خوشی جو بخشتی تھی یہ بخت میڈم۔ ایک منٹ کے لیے تو میری جان نکالتی، شکر ہے آپ آئے۔ ویسے یہ تمہارے کلاس کے لڑکے مجھے ذرا دیکھ کر بدک کیوں گئے تھے؟ اس نے ارہا کے کان سے بڑی آہستگی سے ٹاپس نکالنا چاہا کہ ارہا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ نو
بخت میوزک لگاؤ تاکہ یہ ڈسٹریکٹ ہو۔ اب ان کی گاڑی میں سانگ کی آواز گونجنے لگی۔ یہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا مسٹر، آپ شکل ہی ایسی بناتے ہیں۔ حداد سٹاپر نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو بولا، کیسے شکل بناتا ہوں؟ میرے حساب سے میری شکل نارمل ہوتی ہے۔ اسی شکل پہ تم اتنی سی لڑکی مجھ پہ مر مٹی تھی۔ اس نے دیکھا بہت ہی چھوٹا سا زخم ہوا تھا۔ اس نے ٹاپس بڑے احتیاط سے نکالا۔ اس سے پہلے ارہا کانوں کو ہاتھ لگاتی حداد ٹاپس نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آپ مجھے بہت دفعہ پاگل اور اندھی بھی کہتے ہیں، بخت شرارت سے اسے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے بولی۔ حداد اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں بخت نے جو کچھ پڑھا وہ اسے نظریں ہٹانے پہ مجبور کر گیا۔ مزے سے پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے ارہا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اچھا بتاؤ کیسی شکل بناتا ہوں شوفر؟ وہ آخر میں شوفر شرارت سے بولا۔ بختاور نے ذرا سپیڈ بڑھائی جس پہ حداد نے اسے ذرا سی آنکھیں دکھائیں، بالکل بھوکے شیر کی طرح جس سے انسان 10 فٹ دور رہنا پسند کرے۔ یار یہ والی تفصیل تو تم اپنے عظیم ماما کی دے رہی ہو۔ شکر ہے ایک دن کے لیے گیا۔ اس نے دیکھا ارہا اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ آج ضرورت سے زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ حداد یہی باتیں جو آپ کرتے ہیں اس سے مجھے بہت برے لگتے ہیں آپ۔ میری تو ہر حرکت ہی تمہیں بری لگتی ہے۔ اچھا ہے تو صرف وہ۔ بختاور نے گاڑی روکی۔ وہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ بیلٹ کھول کر اس نے مڑ کر حداد کو اور پھر ارہا کو دیکھا۔ یہ تو سو گئی، آپ اس کے ساتھ بیٹھے، میں ذرا ہو کر آ جاؤں؟ وہ مڑ کر دروازہ کھولنے لگی جب حداد نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ ایک تو تم جب اچھی بیوی بنتی ہو تو دور بھاگنے کی ٹھان کیوں لیتی ہو؟ شکل سے اتنا برا نہیں ہوں، ہاں ضرورت پڑنے پر شیر بن سکتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ دونوں کی ناک آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ بختاور بلش کر گئی مگر اسے گھورتے ہوئے بولی، آپ کی ذرا تعریف کر دوں تو آپ تو فری ہو جاتے ہیں۔ حداد نے مسکرا کر اس کے چھوٹے سے ڈمپل کو انگلی سے چھوا۔ اچھا وہ تعریف تھی؟ ویسے آج سے پہلے میں نے اتنی حسین تعریف نہیں وصول کی۔ تم یہ تعریف وصول نہیں کرو گی؟ نہیں، مجھے ارو اور آپ کے لیے ڈھیر ساری سویٹس لینی ہیں۔ آپ بس اپنا کارڈ دے دیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حداد نے بنا کچھ کہے جھک کر اس کی آنکھوں کو چوما اور پیچھے ہو کر بولا، تم بیٹھو میں خود لاتا ہوں۔ تم نے تو میرا پورا بینک اکاؤنٹ خالی کر دینا ہے۔ حداد حداد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ ہاں تمہاری زندگی میں میری کتنی اہمیت ہے، اس کے مطابق میں شاید سویٹس لا سکتا ہوں۔ بختاور ایک دم کھل کر مسکرا پڑی۔ سچ؟ اس کے یہ کہنے پر حداد نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اپنا سر جھٹکا۔ تم نے تو پوری دکان خالی کروانی ہے، میں تو چلا۔ حداد! وقت کے کہنے پہ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے دل میں آپ اپنی جگہ اگر جان گئے تو بے شک آپ کو دنیا جہان سے سویٹس لانی پڑیں، میری محبت کے آگے وہ سویٹس بھی کم ہوگی۔ حداد کھل کر مسکرایا۔ سکندر کی آمد نے کچھ تو کمال دکھایا ہے۔ ویسے ایک بات کہوں بیگم؟ بخت نے سیٹ سے سر ٹکا کر ابرو اوپر کرتے ہوئے اسے بولنے کو کہا۔ حداد عظیم از لکی ٹو ہیو یو۔ بختاور ہنس کر اپنا چہرہ شرم سے گھما چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی تو وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے کمرے میں وہ اپنا سر چکراتا ہوا سر تھام کر اپنی آنکھیں بند کر کے بولی، اب یہ کون سی گیم ہے سکندر؟ میری چپ سے تمہیں آرام نہیں مل رہا تھا تو یہ حرکتیں شروع کر دی۔ کسی کو تمہاری چپ سے آرام ملے نہ ملے میگی ڈارلنگ، مگر مجھے بے حد بے چین کر دیا تھا۔ ایسی تو نہ تھی تم ایک گنڈے کے آگے اتنی بے بس ہو گئی کہ اس کی قید کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ اس آواز کو سن کر میگن ٹھہر گئی، بلکہ ٹھہرنا کیا تھا، ساکت ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے صوفے پہ کوئی بیٹھا نظر آیا، مگر نیم اندھیرے کے باعث وہ اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکی۔ ذرا سی آنکھیں کھولنے پر اس نے دیکھا وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سگار کا گہرا کش لے رہا تھا۔ وہ اس کو پہچان گئی تھی۔ اس کی کلون کی ایک مہک ہی اسے سارے جواب دے چکی تھی، مگر وہ پھر بھی انجان بنتے ہوئے بولی، کون ہو تم اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ کیا سکندر نے مجھے یہاں بھیجا ہے؟ اس کی آخری بات پہ وہ بڑے عجیب انداز میں ہنسا۔ اس کے ہنسنے پہ میگن کو الجھن ہوئی۔ آخر اتنے سالوں بعد اسے اس کا خیال کیوں آ گیا؟ کہیں پاپا نے تو کچھ نہیں کیا؟ زیادہ مت سوچو سویٹی، اور براڈ اس نے کیا کرنا تھا؟ تم ایک عام سے گنڈے کے قابو میں آ گیا، افسوس، صد افسوس رہے گا اس بات کا۔ وہ ہماری مافیا کمیونٹی میں باس کیوں تھا جبکہ اس کی جگہ کس کی تھی یہ سب کے ساتھ ساتھ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ جیسے اس کی سوچ پڑھ کر سگار کا کش لیتا اپنی اسکاچ اٹھا کر
اس کا جائزہ لینے لگا جو ان 3 سالوں میں بہت کمزور ہو گئی تھی اور اس کی خوبصورتی بھی قید میں رہنے کی وجہ سے مان پڑ چکی تھی، ورنہ ایک وقت تھا کہ ایک نظر میگن کی طرف ٹھہرنے کے بعد پھر نظریں ہٹتی نہیں تھیں۔ تم کہاں تھے اور اتنے عرصے بعد یہ اندھیرا کیوں ہے؟ وہ اب اٹھتے ہوئے ارد گرد دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بولی، جب 2 ہٹے کٹے رشین باڈی گارڈ جن کے جسامت کے ساتھ چہرہ بھی بے حد ڈراؤنے تھے کہ ان کے کچھ کرنے سے پہلے ہی میگن بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہے اور مجھے نکالنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ وہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ نہیں سکتی تھی مگر محسوس کر سکتی تھی۔ اسکاچ کا سپ لیتے ہوئے بولا، بس تم سے ہمدردی تھی، یہی سمجھ لو، آخر کو تم میری فیملی ہو۔ اس کی بات پر اتنی ٹینس سچویشن میں بھی میگن کی طنزیہ ہنسی چھوٹ گئی۔ ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر فیملی ہرگز نہیں۔ تمہارے اس سب کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ بہت بڑا مقصد ہے، پہلے تمہاری خاطر تواضع تو کر لوں، پھر تفصیل سے اپنے دل کا حال سناؤں گا۔ لے جاؤ میڈم کو۔ اس کے کہنے پر ایک میڈ سامنے آئی اور اس نے میگن کو ویلکم کرتے ہوئے دائیں جانب کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ میگن اسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ اپنے لوز ٹیمپر کے لیے مشہور تھا اور ابھی اس کے منہ لگنے کا اسے کوئی شوق نہیں تھا۔ اسے اپنی بیٹی کا بھی پتہ کرنا تھا۔ اب تو وہ 6 سال کی ہو گئی ہوگی، اسکول بھی جاتی ہوگی، پتہ نہیں اپنے باپ کے پاس ہوگی یا نہیں۔ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں نمی اور سکندر کے لیے نفرت مزید بڑھ جاتی۔ وہ چل کر کمرے سے باہر نکلنے لگی جب ایک بڑی سی پوسٹر سائز فوٹو میں موجود ذی روح نے اس کے قدم کو جکڑ لیا اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تصویر کو دیکھنے کے بعد اس نے مڑ کر اسے دیکھا جس کا چہرہ ابھی تک اندھیرے میں تھا۔ اس نے ایک دم وحشت بھری نظروں سے اس تصویر کو دیکھا۔ زندگی ہے میری، زیادہ مت دیکھو، نظر لگ جائے گی۔ اب تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے مگر میں اسے ڈھونڈ کے رہوں گا اور اسے چھپانے والے کو بھی صحیح منہ کے بل گراؤں گا۔ پوری دنیا کی لڑکیوں کو چھوڑ کر اسی کو اس کی زندگی ہونا تھا جبکہ وہ کسی اور کی جان تھی۔ اے خدا، وہ یہ کیا دیکھ رہی تھی؟ اسے لگا وہ گر کر بے ہوش ہو جائے گی اور واقعی وہ گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ سکندر اندر داخل ہوا اور جاوید اس کے پیچھے کھڑا ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ سکندر جیبوں میں ہاتھ ڈالے ناک کی سیٹ میں چلتا کسی ریاست کا شہزادہ بلکہ انڈر ورلڈ کا کنگ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ لوگوں کا جائزہ نہیں لیا کرتا تھا بلکہ یہ کام دوسرے کرتے تھے اس کے لیے۔ بہت سے لوگ جو اسے جانتے تھے ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ آخر یہاں کیا کر رہا تھا؟ اور جو اسے نہیں جانتے تھے وہ اسے ستائش اور کچھ حسد بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ رک گیا تھا، پھر سامنے اس شخص کو دیکھا جو لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھا ٹیکسٹ میسج کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے سگار منہ میں ڈالا اور اس کے سائڈ پہ کھڑا اس کا آدمی جو سکندر پہ غور کیے بغیر جھک کر لائٹر سے سگار جلانے لگا تھا کہ ایک دم کسی کے ہاتھ نے اس کے منہ سے سگار نکالا۔ ول کا ایک دم جھٹکے سے کسی کی ایسی گستاخی پہ سر اٹھا کہ ایسی جرت آخر کس نے کی، مگر وہ ایک ہی تھا جو ایسی ہمت رکھتا تھا۔ اپنی شان بان سے کھڑا وہ نیوی بلو سوٹ پہ ملبوس دل شکن انداز پہ مسکراتا اور کوئی نہیں، کاپو سکندر حدید تھا۔ معذرت ہرگز نہیں کروں گا، اتنے اربپتی ہو اور ایسی گھٹیا کوالٹی کی سگار پیتے ہو؟ وہ دونوں انگلیوں کو ذرا سا گھما کر سگار کو زمین پہ پھینکتے ہوئے اپنا بوٹ اس پہ رکھ کر روندنے لگا جیسے وہ انسانوں کو روندا کرتا تھا۔ مالشوں کے سخت چہرے پہ ایک دم عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ آج ہیلوین نہیں ہے تو یہ ڈیول کہاں سے آ ٹپکا؟ سکندر حسب معمول اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا بولا۔ بس کسی نے اس ڈیول کو چھیڑ دیا۔ وہ بولتے ہوئے ارد گرد موجود بلینئرز کو دیکھنے لگا جو کچھ اسے دیکھ رہے تھے اور کچھ سامنے گلاس سے فٹ بال گراؤنڈ کو۔ وہ کسی کو دیکھ کر چلتے ہوئے مزید بولا اور ایسا چھیڑا کہ بس اسے بے وقت حاضر ہونا پڑا۔ وہ گرے سوٹ پہ ملبوس بائیں جانب صوفے پہ بیٹھے شخص کے سامنے آیا جس کی روشن بلیو آنکھیں ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ سکندر نے سامنے جھک کر ٹیبل پہ پڑی اس کی مہنگی سگریٹ کا گولڈن کیس اٹھایا جس پہ سنہری رنگ میں لکھا ہوا تھا MA۔ اصل میں وہ ڈیول خون کا پیاسا ہے اور اتنا پیاسا ہے کہ وہ ایک خون کی بوند بھی اس کے جسم میں نہیں دیکھ سکتا۔ مولیشو، اس نے کیس کھولا اور سگریٹ نکال کر اپنے لبوں پہ رکھا۔ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ سامنے بیٹھا ہاٹ ٹیمپر بلینئر بھی اسے کچھ نہ بول سکا۔
شکریہ نہیں کہوں گا مسٹر مصطفیٰ آصف۔ اس نے سگریٹ اپنی لائٹر سے جلاتے ہوئے کیس اس کی طرف اچھالا جسے مصطفیٰ آصف نے ایک ہی ہاتھ سے کیچ کیا۔ مصطفیٰ نے اپنی مسکراہٹ کو روک کر اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی بھکاریوں پہ میں مہربان ہو جایا کرتا ہوں۔ سکندر نے اسے آنکھیں دکھائی مگر وہ مصطفیٰ کی کمال ایکٹنگ پہ داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مصطفیٰ کا چارم ہر شے پہ بھاری پڑ جاتا تھا۔ اب وہ 50 کے قریب تھا مگر اس نے اپنا اتنا خیال رکھا تھا کہ وہ سکندر کے برابر ہی لگتا تھا۔ تو تم کہہ رہے تھے کہ کسی نے ڈیول کو چھیڑ دیا، یعنی کہ تم، اور یہ گستاخی کون کر سکتا ہے؟ میں ضرور جاننا چاہتا ہوں۔ سکندر نے سگار پہ اپنی گرفت مضبوط کر دی، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ 1 منٹ میں ہی اس کا کام تمام کر دے، مگر کنفرم بھی تو کرنا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو اس کے اور رے کے پیچھے پڑا ہے۔ منہ میں سگار ڈال کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ جاوید نے آگے بڑھ کر اس کا لائٹر جلایا اور سکندر گہرا کش لیتے ہوئے اس کے سامنے والے صوفے پہ براجمان ہوا۔ رشیا سے تو بالکل غائب ہو گئے ہو۔ آخری بار شاید تمہارا کسی خاص شخصیت کے علاج کے لیے چکر لگا تھا، ہے نا؟ اس نے بڑے عام سے انداز میں کہا تھا، مگر سکندر کے اس کے خاص شخصیت پہ دل کیا کہ دنیا تہس نہس کر کے رکھ دے۔ مگر کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ میں رشیا میں نہ ہو کر کمزور ہو گیا ہوں۔ ڈرپوک یا بزدل وہ ہیں جن کی ایسی سوچ ہے، تو مجھے ان پہ ہنسی آتی ہے۔ میں کچھ بھی ہو سکتا ہوں مگر کمزور ہرگز نہیں، مالیشو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ڈامن کاپو، مگر ہر انسان کی کوئی نہ کوئی تو کمزوری ہوتی ہے نا؟ مصطفیٰ جو کھڑے ہو کر پراگ کے ایک بزنس ٹائکون سے مل رہا تھا، وہ ایک دم الرٹ ہو کر سکندر کو دیکھنے لگا تو ایک دم چونک گیا۔ ایسے تاثرات اس نے کبھی کاپو کے نہیں دیکھے تھے۔ جاوید تو اب سکندر کے پھٹنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر سکندر ایک دم گہری مسکراہٹ اسے اچھالتے ہوئے بولا، بالکل جیسے تمہاری بھی کمزوری ہوگی، ہے نا؟ لیکن یہ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ میں یہ تو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں تو یہاں اپنے جیسوں کے ساتھ مل کر اچھا ٹائم سپینڈ کرنے آیا ہوں۔ یہاں دیکھنے آیا ہوں کہ کس کی ٹیم جیتی ہے اور کس کی ٹیم ہارتی ہے۔ آخری جملے اس نے جس انداز میں کہے اس سے مالیشو سمجھ گیا۔ کیا تم اگلے میچ پہ پیسے لگاؤ گے؟ کھیل پہ جوا لگانا میرا سٹائل نہیں ہے، میں تو زندگی کے جوئے پہ یقین رکھتا ہوں۔ اس نے سامنے جھکے ویٹر سے شیمپین کی بجائے گریپ جوس اٹھا لیا۔ اب مالیشو کو جھٹکا لگا۔ سکندر کی فیورٹ تھی شیمپین۔ وہ جب کبھی پارٹی میں اسے نظر آتا تھا تو 5-6 گلاس تو اس کا معمول ہوتا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ اٹھ پڑا اور سامنے اسٹیڈیم کی طرف نظر جما کر اپنی نئی سگار جو اس نے اٹھتے ساتھ اٹھا لی تھی منہ میں ڈال کر جلانے لگا۔ سکندر نے اسے پھر مصطفیٰ کو دیکھا جو سر نفی میں ہلانے لگا۔ سکندر بھی کچھ سوچ کر اب سب پہ نظریں گھماتا فون کھول کر چیک کرنے لگا۔ نہیں، یہ رشین نہیں ہے، اسے براڈ اور اس کا باپ لائے تھے۔ پہلے تو یہ فائٹر تھا مگر کاپو یہ اپنے بلبوتے پہ بنا ہے۔ سب سے طاقتور گینگ اسی کا ہے۔ پھر سننے میں آیا کہ یہ اپنے ملک واپس چلا گیا اور اپنی ہکلاتی بیوی کی وجہ سے رشیا آنا بھی چھوڑ دیا۔ ہیں ہکلاتی بیوی؟ اس جیسا شاندار آدمی نے ہکلاتی لڑکی سے شادی کی؟ پھر تو یقیناً ہاٹ ہوگی۔ ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھی۔ میگن صاحبہ نے مشہور کیا تھا کہ بڑی عام سی شکل کی ہے، مگر پھر بھی یہ شخص اس کے لیے دیوانہ ہے۔ ویسے مجھے اشتیاق ہے کہ وہ دیکھنے میں جارج جو آگے سے مزید بولتا، کسی کے زوردار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ سکندر نے اس کا کالر اٹھا کر چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیا کہا؟ دیکھنے کا اشتیاق؟ میری بیوی کو دیکھنا ہے، یو باسٹرڈ! اس نے اس کے بال پکڑ کر اس کا منہ زور سے ٹیبل پہ مارا۔ سب ایک دم پیچھے ہوئے۔ مصطفیٰ جو اپنا ڈرنک اٹھا رہا تھا ایک دم شاکڈ رہ گیا اور سکندر کی طرف بڑھا۔ میری بیوی کے بارے میں بولنا تو دور، اس کو سوچنے کی اجازت نہیں دیتا، اور تم اس کو کوئی شے سمجھ کر ڈسکس کر رہے ہو۔ سکندر نے اپنی گن نکال لی اور اس کے بالوں کو کھینچا۔ آج تمہاری دونوں کی دونوں آنکھوں کو ضائع کروں گا تو پھر ہر چیز دیکھنے کی امید باندھے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ مصطفیٰ کو ایک دم فلیش بیک آیا جب ایک آدمی نے حیا کو غلط الفاظ سے مخاطب کیا تھا تو وہ کیسے غصے سے پاگل ہو گیا تھا، کیسے اس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے ICU پہنچا دیا تھا، اور وہی چیز کسی اور شخص کو کرتے ہوئے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ بیبی گرل، اگر تمہیں کسی نے کچھ کہا تو میرے اندر کی بیسٹ کو سلانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 5-6 ہٹے کٹے گارڈ سکندر کو آ کر روکنے لگے کہ اسی وقت جاوید کے گن نکالنے کے ساتھ ساتھ سکندر کے 2 باڈی گارڈز آ گئے۔
सिकंदर ने गन उस शख्स की कनपटी पे रखी और सबको देखकर वो किसी भेड़िए की तरह गुर्राया। जो मुझे जानते हैं उन्हें मेरी दरिंदगी का पता होगा, जो नहीं जानते आज वो मेरी दरिंदगी अपनी आंखों से देखेंगे। जब इतना सब कुछ जानते थे तो ये नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। मेरे साथ मैस करोगे तो इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, क्या ये तुम्हारी मेगन सिस्टर ने नहीं बताया था? सब अपने हथियार नीचे रख दें अगर अपनी खैरियत चाहते हैं। जावेद ने ऊंची आवाज़ में सबको खबरदार कर दिया। कुछ ने सुना, कुछ वैसे के वैसे ही खड़े रहे। मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा कि सब अपने हथियार नीचे ज़मीन पे फेंक दें। जावेद ने अब ऊंची आवाज़ में सबको हुक्म दिया। वो आम विदे से काफ़ी मुख्तलिफ रूप में दिखाई दे रहा था, जो वो अक्सर पूरी दुनिया से छुपा कर रखता था। मैक्स कैच, सिकंदर ने मुस्तफ़ा को मतवज्जा किया, जो इस सूरत हाल में ख़ुद बड़ा काम और कंपोस्ट था। सिकंदर की जगह अगर वो होता तो उसने इससे भी ज़्यादा बुरा हशर करना था। सिकंदर ने मुस्तफ़ा को गन फेंकी, जिसने कैच की। सिकंदर ने उसके खून से लथपथ चेहरे को पकड़ा। अब बताना पसंद फरमाओगे, मेरे और मेरी इज्जत के बारे में लोगों के साथ डिस्कस करके तुम्हें क्या मिलता है? सिकंदर ने अपनी नाइफ निकाल ली। सबको सांप सूंघ गया। जो उसे जानते थे वो उसके इरादे को अच्छी तरह समझ चुके थे, और जो नहीं जानते थे उनको भी उस शख्स का इरादा ठीक नहीं लग रहा था। आप बताएं मुस्तफ़ा साहब, मुझे क्या करना चाहिए? क्या इसका हक बनता है मेरी बीवी को हकलाता इंसान कहना? क्या इसका हक है कि वो मेरी बीवी के बारे में ज़रा भी सोचे, उसे औरों में डिस्कस करे? सिकंदर मुस्तफ़ा की पॉजेसिवनेस जानता था, बल्कि उसने ऐसी पॉजेसिवनेस अपनी बीवी के लिए उस शख्स में ही देखी थी। पहले वो इस बात पे यकीन नहीं रखता था, मगर जब रे मिली तो इस बात पे पुख्ता यकीन हो गया। मुस्तफ़ा की आंखें बड़ी अजीब हो गईं। उसे सिकंदर बरहक लगा, क्योंकि ये बात हया के लिए कर रहा होता तो मेरे अंदर का बीस्ट तुम्हें इसे ख़त्म करने को कहेगा, मगर मैं चाहता हूँ इसे अपना टेस्ट देकर छोड़ दो। सिकंदर हंस पड़ा। हम कितने सैडिस्टिक हैं। उसने उस शख्स को मुंह के बल फेंका और अपना पाँव उसके मुंह पर रखकर ज़ोर से दबाया। 2 गार्ड्स दोबारा आने लगे। जब मुस्तफ़ा ऊंची आवाज़ में बोला, कोई नहीं हिलेगा वरना तुम लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। सिकंदर ने ज़रा झुककर छुरी की नोक बिल्कुल उसके सामने दिखाते हुए कहा, ज़बान गंवाना चाहोगे या अपना चेहरे की जिल्द? चॉइस अमूमन मैं नहीं देता, तुम लकी हो, बताओ। वो बंदा तड़प के कुछ कह रहा था, मगर सिकंदर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बोलो। वो अब छुरी बिल्कुल उसके चेहरे के करीब ले आया। मुस्तफ़ा ने फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल मिलाई और किसी से जर्मन ज़बान में कुछ कहा। 2 मिनट की कार्रवाई करने के बाद सिकंदर ने उसे परे किया और सबको बिना कुछ कहे वहाँ सामने बार काउंटर से नैपकिन उठाकर अपने हाथ साफ करने लगा और दूसरे दरवाजे से निकल गया। सिकंदर ने सिर्फ उसके चेहरे के एक हिस्से पे गहरा कट लगाया था। वो मज़ीद आगे बढ़ता, मगर पता नहीं उसे क्या हुआ कि एकदम पीछे होकर वो बाहर निकल गया। आप सब लोगों से कहा भी था कि ये पीसफुल इवेंट है, एक दूसरे से ऐसी बातें करने से गुरेज करें, मगर मैं आप लोगों को क्या कह सकता हूँ? इसका हाल आपके सामने है। मुस्तफ़ा ने बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। तो तुम उस गुंडे से मिले हुए थे? एक बिजनेसमैन ने मुस्तफ़ा आसिफ को देखकर तेज़ी से कहा। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज़, मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगा। ये तो आपने ट्रेलर देखा था, पिक्चर मैं दिखा दूँगा। अगर इस तरह की पार्टी में एक दूसरे की बीवियों को अपनी रखेलों की तरह डिस्कस किया जाएगा तो आई एम सॉरी टू से कम मैं या कापू लिहाज नहीं करेंगे, क्योंकि हम बेगैरत नहीं हैं। उसने गन जावेद की तरफ उछाली, जिसने किसी प्रोफेशनल अंदाज में कैच की और सिकंदर की तरफ बढ़ा। साफ पता चल गया था इसमें मालिशों का हाथ नहीं था, और उस बंदे ने जो बकवास की थी उसके पीछे लाजमी किसी का हाथ था, वरना इतना कोई पागल नहीं था सिकंदर के सामने वही बात करता जिससे वो ट्रिगर होता। सिकंदर कभी मर कर उस बंदे को ना छोड़ता, मगर वो भी शायद अगले की चाल समझ गया था, जो उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहा था, और वो अपने वक्त और दिमाग के साथ किसी को खेलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता था। फजर की नमाज मुकम्मल करके उसने जाय नमाज उठाई तो एकदम वो रुक गई जब उसने नोटिस किया कि दरवाजे के बिल्कुल करीब एक पीले रंग का इन्वेलप था। रिमशा हैरान रह गई, उसका ध्यान क्यों नहीं गया इस तरफ। पहले तो ये इन्वेलप मौजूद नहीं था। उसने बिस्तर की तरफ देखा जहाँ इरहा सो रही थी। उसने जाकर झुककर इन्वेलप उठाया तो देखा उसमें खाली रे लिखा हुआ था। वो मुस्कुरा उठी, ज़रूर दाऊद ने भेजा होगा, जबकि आज तो दाऊद ने, अब मैं इसको रशियाई पढ़ रही हूँ, ठीक है,
वैसे क्रोशिया हर जगह लिखा है, लेकिन मैं रशिया पढ़ूंगी। आज तो दाऊद ने रशिया से वापस भी आना था। एनवेलप खोलकर उसने देखा, एक क्रूज की टिकट के साथ एक खत मौजूद था। उस खत में लिखा था, तुम्हें तो पता है ये पल मेरे लिए कितना कीमती है जिस दिन तुम मेरी बनी थी। ये हमारी एनिवर्सरी तो नहीं है, मगर इस दिन मैंने तुम्हें सबसे चुरा कर हमेशा के लिए अपनी मोहर तुम पर लगा दी थी। जानता हूँ ये पल ना तुम्हारे लिए खुशगवार था, ना तुम्हारे घर वालों के लिए, मगर मैंने अपना असल उस दिन पा लिया था। तुम्हारे लिए ये दिन किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं होगा, और मैं ये बुरा ख्वाब मिटा देना चाहता हूँ। अलमारी में एक ड्रेस पड़ा होगा, उसके साथ ओवर साइज कोट पहन लेना। जावेद तुम्हें लेने आएगा। तुम्हारा दाऊद। रिमशा ने उस खत को बार बार पढ़ा। उसने वो खत सीने से लगाते हुए अपनी सोई हुई बेटी को देखा, फिर झुककर उसका सर चूमा। तुम्हारे बाबा कितने अच्छे हैं। अल्लाह करे तुम्हें भी उनकी तरह मोहब्बत करने वाला शख्स मिले मेरी जान, बस पागल ना हो। वो कहते हुए हंस पड़ी, फिर तैयार होने के लिए बढ़ी। डार्क ऑरेंज लॉन्ग ड्रेस पहनकर वो अपने बालों को ब्रश करने लगी। अभी 15 मिनट में जावेद भाई आने ही वाले होंगे। मेकअप के नाम पे उसने ज़रा सा ब्लश, मस्कारा और हल्की सी रेडिश पिंक लिपस्टिक लगाई थी। छोटे से टॉप्स पहनकर उसने सिल्क रेड कलर का हेयर बैंड सर पे बांधा और गले में लाइट और रेड कॉम्बिनेशन का सिल्क स्कार्फ डालकर अपने बाल पीछे को फेंके। छोटा सा पर्स उठाकर उसने इरहा को चेक किया, जो 2 घंटे बाद ही उठेगी, क्योंकि रात तक वो जागी रही थी। उसके सोने और जागने के औकात दोनों यहाँ आने पे खराब हो गए थे। गहरा सांस लेके वो बाहर की तरफ बढ़ी। जब नीचे आई तो बख्तावर किचन में थी। बख्तावर किसी के आने पे मुड़कर रिमशा को देखने लगी तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। ये इतना खूबसूरत शख्स कौन है मेरे सामने? क्या परियां अब सुबह सुबह भी आने लगी हैं? उसने चेहरे पे हाथ रखकर जिस तरह कहा था, रिमशा एकदम झींप उठी। तुम इस वक्त इतनी जल्दी क्यों उठी हो? हदाद वर्कआउट करते हैं नमाज के बाद, तो उनका प्रोटीन शेक बना के मैं सोने जा रही थी। आज वैसे भी वीकेंड है तो छुट्टी है मेरी, लेकिन मुझे लगता है कि सीधा बब्बा के कमरे में जाना होगा, क्योंकि आप तो जा रही हैं। नहीं, तुम सो जाओ, मैं जावेद भाई को कहूँगी वो अरू को अपने साथ ले जाए। उनकी वो आदि है, खामखा कल परसों से ही लगी हो। बख्तावर ने घूरा। ये जो बात आपने आज कही है आइंदा नहीं कीजिएगा, वरना अपने से 2 साल छोटी से आपको बहुत सख्त मार पड़ेगी, और ट्रस्ट में मैं मारती बहुत ज़ोर से हूँ। ये आप हदाद से पूछ लें। रिमशा हंस पड़ी। बख्तावर आगे आई और उसने रिमशा का हाथ पकड़ा। आपी, बब्बा कहने को मेरी कज़न है, लेकिन वो मेरी जान है, मेरी बेटी है और मेरी बहन है। जब ये पैदा हुई तो मामा के साथ साथ उस दिन मैं भी मौजूद थी। मैंने आपकी तकलीफ़ों से लेकर इरहा के रोने को और ऑफ कोर्स मामा की धाड़ों को अपने अंदर तक महसूस किया है। मुझे किसी चीज़ ने झंझोड़ कर नहीं जगाया जितना उसके मासूम से वजूद को दुनिया में आकर देखते हुए मैं उठी। आई फेल्ट अलाइव एट दैट मोमेंट, इट चेंज्ड मी। इसी ज़ीरूह ने मुझे किसी को माफ़ करने की हिम्मत भी दी जो आज मेरा सब कुछ है। अगर अरू ना होती तो समझो मैं हदाद की ना होती। तो आप बेफिक्र होकर जाएं, क्योंकि वो ना सिर्फ आप दोनों की बल्कि मेरी और हदाद की भी जान है। रिमशा ने बख्तावर को प्यार किया। लव यू बख्ता। आप जल्दी भागें, इससे पहले बीस्ट हमारे छोटे से घर पे हमला न कर दे। उसने रिमशा को जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भेजा, जहां जावेद ब्लैक मर्सिडीज़ के साथ खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। रिमशा के इंतज़ार में वो खड़ा इधर उधर टहल रहा था। ज़िंदगी में इतने प्लान चेंज करने पड़ेंगे उसने ऐसा कभी सोचा नहीं था। जिस बंदे की तलाश में वो वहाँ गया था, ये सोचकर उसे पकड़कर उसका काम तमाम करने के बाद वो आराम से रिमशा के साथ शायद पाकिस्तान चला जाए, बा का किरदार ख़त्म ही ना करे। वो इस माहौल और इस लक़ब का आदी हो गया था। उसे कापू से ज़्यादा भा बनना पसंद था, मगर हर चीज़ उसकी पसंद के मुताबिक कहाँ होती है। गेम जितनी आसान समझी थी उतनी आसान नहीं थी। वो बंदा इतना सीधा भी नहीं था। अगर सीधा होता तो सिकंदर पे पहला हमला दहशतगर्दी का लेबल लग कर ना होता। वो अपने और मुस्तफ़ा की कल रात की गुफ्तगू को सोच रहा था, जो बड़ी तफसील से हुई थी, और उस पे फ़ैसला भी किया था। सिकंदर सामने पूल को घूर रहा था जब सिगरेट सुलगाते हुए मुस्तफ़ा आसिफ बोला, तुम काफ़ी बदल गए हो। सिकंदर ने उसके कहने पे उसे देखा, जो ग्रे शर्ट और खाकी पैंट में मलबूस आम से हुलिये में भी हैंडसम हंग लग रहा था। इर्द गिर्द की लड़कियां जो उनके पास से गुजर रही थीं, अब सबकी बार बार मुस्तफ़ा की तरफ नज़रें उठती थीं।
کوئی اسے فلرٹ قسم کی مسکراہٹ اچھالتی تو کبھی آنکھ مار کر ہنستے ہوئے چل پڑتی، مگر مصطفیٰ کا دھیان بالکل سکندر کی طرف تھا۔ 12 سال پہلے ہاں مصطفیٰ کا رسپانس بالکل الگ ہوتا، جسے سوچ کر سکندر کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ لڑکیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے سامنے سونے کا مرغا بیٹھا ہے، اسی لیے صحیح ممکن کوشش کر رہی ہیں کہ تمہاری توجہ حاصل کر سکیں۔ مصطفیٰ نے سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں پھینکتے ہوئے جوس کا گلاس اٹھایا۔ میری بلا سے کرتے رہیں، میں صرف حیا کا ہوں اور میں اسی کی توجہ چاہتا ہوں۔ 12 سال پہلے کا میکس تم پر اس وقت ہنس رہا ہوتا۔ تمہیں بھی دیکھ رہی ہیں لڑکیاں، کچھ تو تمہارے خطرناک چہرے کی وجہ سے دور دور ہو کر انجوائے کر رہی ہیں اور کچھ کو بیٹ مین بہت اچھے لگتے ہیں، اس لیے تمہارے سامنے سے گزر کر کچھ نہ کچھ ایسا کر رہی ہیں جس سے تم متوجہ ہو جاؤ۔ ناٹ انٹرسٹڈ، اس نے سرد انداز میں کہتے ہوئے نٹس کا باؤل اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ تو بیوی کے آنے سے پہلے بھی تم یہی کہتے تھے، ویسے صنف نازک کی طرف متوجہ کیسے ہوئے میں ابھی تک حیران ہوں۔ مرد ہوں، کبھی نہ کبھی متوجہ ہونا ہی تھا۔ اچھا، مجھے تو آج پتہ چلا کہ تم مرد ہو۔ مصطفیٰ کے شرارت سے کہنے پر سکندر نے اسے مسکرا کر گھورا۔ نیک، شریف اور عزت دار مرد ہوں، تمہاری طرح پلے بوائے نہیں رہا۔ سکندر بھی چوٹ کرنا نہیں بھولا۔ پیچھے پڑ جاؤ یار، ہو گئی غلطی، اس وقت مجھے ہدایت کی روشنی نہیں ملی تھی۔ تم تو پھر مسلمان تھے، تمہارا فرض بنتا تھا نیک شریف آدمی کہ مجھے کچھ سکھاتے۔ اس نے بات مذاق میں گئی تھی، مگر سکندر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ 21-22 سال کا تھا، نیا زخم تھا، اوپر سے تمہیں اتنا جانتا بھی نہیں تھا، اور کون سا تم نے میری سن لینی تھی؟ تمہارے لیے میں ایک نو عمر لڑکا تھا، تم اور نو عمر۔ مجھے اس وقت تم کسی 31-32 سال کے آدمی لگ رہے تھے، اب تو خیر 40 کے ہی لگتے ہو۔ خود دادا بننے کی عمر میں باپ بن رہے ہو، کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ اچھا چھوڑو، تبدیلی کی وجہ بتاؤ کاپو۔ سکندر سیدھا ہو کر اب پانی کا گلاس اٹھا کر اپنی سگریٹ کا پیکٹ نکالنے لگا۔ کون سی تبدیلی؟ میں تو ویسا ہی ہوں۔ شراب کیوں نہیں منگوائی؟ کیوں دل چاہ رہا ہے؟ سکندر نے چڑھانے والی مسکراہٹ سے کہا۔ 4 سال تو میری موجودگی کی پرواہ کیے بغیر تم پیتے تھے۔ 4 سال پہلے پیتا تھا، اب نہیں۔ سکندر نے سگریٹ نکال کر ہونٹ کے بیچ رکھتے ہوئے مصطفیٰ کا لائٹر لیا۔ روکنے والی جو آ گئی ہے، مصطفیٰ مسکرایا۔ رے نے مجھے اپنی انگلی میں لپیٹ لیا ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی آنکھیں گھما کے ہنسا۔ ٹیل می اباؤٹ اٹ، تم رے سے کتنی محبت کرتے ہو؟ وائٹ پولو شرٹ اور خاکی پینٹس میں وہ ڈیشنگ کاپو جو سگریٹ سلگا رہا تھا ایک دم رکا، اس کا جبڑا ایک دم بھج گیا۔ گریپ جوس کا سپ لیتے ہوئے اس نے سکندر کے جواب کا انتظار کیا۔ سکندر نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور بولا، میکسملین مارٹن، بہتر ہوگا کہ آپ اسے میری بیوی کہیں تو بہتر ہے، اسے رے صرف میں کہہ سکتا ہوں۔ مصطفیٰ کی روشن بلو آنکھیں ایک دم حیرت میں مبتلا ہو گئیں، پھر وہ دل شکن انداز میں مسکرایا۔ گلاس ٹیبل پہ رکھ کر وہ بولا، پوزیسو؟ ہاں، اینڈ آئی سجیسٹ دیٹ یو کال می مصطفیٰ آصف، دیٹس مائی نیم۔ سکندر عجیب انداز میں مسکرایا۔ محبت ہو تمہاری جیسی جو مسلمان بناتے۔ واؤ، کافی بدل گئے میکسی۔ ڈیٹ کا دوسرا نام سکندر تھا۔ خیر مجھے بتاؤ، تم اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سکندر نے گہرا کش لیتے ہوئے اپنے ابرو اوپر کیے اور مصطفیٰ آصف کو دیکھا، پھر بولا، میں رے سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے خیال سے جہاں تمہاری محبت اپنی حیا کے لیے ختم ہوتی ہے، وہیں میری محبت رے کے لیے شروع ہوتی ہے۔ توبہ، سکندر کی باتیں اور اس کا ایٹیٹیوڈ دونوں ہی لاجواب کر دیتی ہیں۔ اگر سکندر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مصطفیٰ اس بات کے جواب میں اس کا منہ توڑ چکا ہوتا، لیکن وہ اس کے چھوٹے بھائی کی طرح تھے۔ اپنی بکواس کو کنٹرول۔ سکندر نے ہاتھ اٹھایا، مذاق کر رہا تھا۔ تمہاری اور بھابھی کی محبت کو میں بہت انسپائر کرتا ہوں۔ یہ ایسی محبت ہے جو مجھے لگتا تھا کہ اس دنیا میں موجود نہیں ہوتی۔ کون کسی سے اتنا پیار کرتا ہے؟ کون کسی کے لیے اپنے آپ کو اتنا بدل کے رکھ سکتا ہے؟ کوئی کیسے کسی کا دی ون یا فار ایور بن جاتا ہے؟ کوئی کیسے کسی کے لیے اتنا پوزیسو ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب مجھے رمشا کے آنے کے بعد ہی ملا تھا۔ لو میکس یو ڈو ویئرڈ تھنگس۔ تو محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تمہاری محبت واقعی ایک مثال ہے۔ بس کر یار، رلاؤ گے کیا؟ تمہارے بڑی نے سن لی نا یہ ساری باتیں تو تمہیں بے وفا سمجھے گا۔ میں نے تمہاری تعریف نہیں کی،
तुम्हारी मोहब्बत की बात की है। मेरी मोहब्बत का छोड़ो कापू, मेरे सवाल को किस रुख पे ले गए हो? मेरा मकसद ये था कि अपनी बीवी की हिफाजत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो तुम। अगर शर्त मेरी जान देने की भी हो तो वो भी दे दूंगा, मजबूत लहजे में कहा। वो मुस्तफ़ा को सर हिलाने पे मजबूर कर गया। मुझे मेरा जवाब मिल गया। अभी तो तुम जाओ, 3 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया आना 1 हफ्ते के लिए। तुम्हारी वहाँ सेटलमेंट का इंतज़ाम कर दूंगा। इसके बाद उस कल्प्रिट को पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। नो नीड बडी, बाकी सब मैं देख लूँगा। तुम्हारा शुक्रिया। कापू, तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। ना सिर्फ मेरे बिजनेस की बड़ी सी बड़ी रुकावटों को हल किया, बल्कि हया को भी तुमने बचाने में मेरी मदद भी की, वो भी जाहिर ना करके। अस्का को मैंने नहीं, भाभी ने मारा है। मैंने तो सिर्फ एक बंदा भेजा इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसी ने तुम्हारी मदद की थी। मगर असफंदियार की सच्चाई तुमसे ही पता चली थी और तुमने जो उसका हशर किया। सिकंदर ने उसकी बात काटी। वो क्रेडिट लेना पसंद नहीं करता था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे थैंक यू मत कहो। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.